کوثر، مختلف تفاسیر موجود، مختلف معنی موجود. بعض علماء نے کوثر کے مطلب بیان کیے ہیں کہ یہ جنت میں ایک حوض ہے، انتہائی اس کی کیفیات بیان کی. تو یہ جو کوثر ہے یہ وہ حوض کوثر. اکثر ہمارے علماء نے، مفسرین نے اس تفسیر کو قبول نہیں کیا. دوسری تفسیر یہ کہ کوثر کا مطلب خیر کثیر. اس کو بہرحال کسی حد تک ایک تعداد میں ہمارے مفسرین نے قبول کیا، لیکن سب سے زیادہ جس معنی کو قبول کیا ہے ہمارے مفسرین وہ ہے اولاد کثیر. لیکن ان معنی کے علاوہ حوض کوثر، خیر کثیر، اولاد کثیر، ان معنی اور تفاسیر کے علاوہ ایک تیسرا بلکہ ایک چوتھا معنی بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی راوی نے پوچھا فرزند رسول اس کوثر کا مطلب تو ہم سنتے رہتے ہیں، ذرا آپ بھی بتائیے کہ کوثر کا مطلب کیا. اس موقع پر امام نے فرمایا تھا کوثر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ایک درود پڑھتے محمد. بس یہی میری گفتگو کا عنوان، کوثر رسول. یہی وہ خیر کثیر بھی ہے، یہی وہ ہستی ہے کہ آج تاریخ میں واقع دیکھا جائے سب سے زیادہ اگر کسی کے گلے پر چھلی چلی ہے اب تک جو چل رہی ہے وہ اولاد فاطمہ. لیکن پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، ہر جگہ، یورپ، امریکہ، مشرق وسطی، بر صغیر، ہر جگہ پر ایک دو نہیں، محلے کے محلے سادات کے موجود. گھر جلائے گئے، بستیاں جلائی گئیں. میرا موضوع نہیں، لیکن واقعاً سادات پر جو مظالم ہوئے، اگر موقع ہوا تھوڑا سا اشارہ میں کروں، لیکن اس کے باوجود خدا جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے پھر اس کو جتنا مرضی تم ختم کرنے کی کوشش کرو اس خیر کثیر میں کوئی کمی نہیں آتی. اور غالباً اب میرے پاس روایت نہیں، لیکن میں نے سنا کہ کسی معصوم سے کسی نے پوچھا یہ کیا بات، اتنے سادات قتل کیا جاتا ہے، ایک ایک دو دو کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے باقاعدہ دیواروں کے اندر چنوایا گیا ہے. ارے اتنا خون، اتنے گردنیں کاٹی گئیں کہ اتنا خون جمع ہو گیا کہ اس کے اندر وہ گارا ملا کر اور پھر بغداد کی تعمیر کی گئی. یہ تاریخ آپ کے سامنے. بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اتنے سادات کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا کہ جو ضرورت تھی اس سے زیادہ جو ہے مثلا سپلائی ہو گئی تھی. اتنی زیادہ تعداد میں سادات. تو کسی نے پوچھا تھا کہ آخر وجہ کیا، تو امام نے مفہوماً تقریباً یہی بات کی اور پھر ایک مثال دی. وہ مثال دے کے بس میں ربط مسائل کروں. اور امام فرماتے ہیں کہ سنو، دو جانور، ایک ہے کتا اور ایک ہے بکری. کتا یعنی کتیا کم سے کم 4 بچوں کو جنم دیتی، وائلہ 8 پر بھی بات جاتی ہر کتیا. اور بکری جو ہے وہ یا 1 یا 2. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 4 بچوں کو، بہت ریئر کیس، ایکسپشن. تو کتیا کم سے کم 4، وائلہ 8، اور بکری زیادہ سے زیادہ مثلاً 2. لیکن اور پھر یہ دیکھو کہ بکری کے یہ دونوں بچے اللہ کے نام پر ذبح ہو جاتے ہیں. حج میں کتنی تعداد میں بکروں کو ذبح کیا جاتا، اور اس کے علاوہ بقرعید میں، اور اس کے علاوہ پوری زندگی میں آپ دیکھیں. امام فرماتے ہیں 2 بچے ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہ دونوں ہی خدا کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں. اور وہ جو اس کے 4 کم سے کم وہ 8، ان بچوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا، یعنی ان بچوں کو کوئی کھاتا نہیں. اب میں بات کروں گا اضافے کے طور پر مثلا فلپین وغیرہ، یہ بھی کتنی بڑی تعداد ہوگی، مثلا چائنا وغیرہ کتنی بڑی تعداد ہوگی. اور پھر امام یہاں پر فرماتے ہیں مگر سوچنے کی بات ہے، کبھی تم نے کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ تمہیں ریوڑ بکروں کے دکھائی دیں گے، اس لیے کہ خدا کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں. خدا نے ہر ایک جانور میں جب اتنی خیر کثیر رکھ دی ہو، تو جب اولاد زہرا کی بات ہو
یہ خیر کثیر عطا کرنے والی فاطمہ زہرا.